بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الانفال کا 1 ربع 90 پارے میں، 10واں پارہ مکمل اور 1 ربع یہ 11ویں پارے میں ہے۔ آج 10ویں پارے کے آخر تک تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الانفال، یہ انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں جو فرض سے جو اضافی چیز ہوتی ہے اس کو نفل کہتے ہیں، زائد چیز کو نفل کہتے ہیں۔ چنانچہ نماز میں بھی ہم نفل کہتے ہیں، یعنی جو فرض سے اضافی ہو، اور جہاد میں مال غنیمت کو نفل کہتے ہیں۔ اور مال غنیمت کو نفل اس لیے کہتے ہیں کہ جہاد کا بنیادی مقصد اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے، نہ کہ مال غنیمت۔ مال غنیمت تو ایک اضافی چیز ہے کہ جو بندے کو مل جاتی ہے۔ سورت کی جو ایک قابل ذکر خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں مومنین کو یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ 6 مرتبہ خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اصول بتائے ہیں کہ جس پر عمل کر کے مسلمان جہاد کے میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو کہ جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹ مت پھیرو۔ دوسری جگہ آیت نمبر 20 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اس کی بات سے اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے تو ان کی بات مان لیا کرے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بہت فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے اور یہ آیت 10ویں پارے میں ہے۔ اے ایمان والو کہ جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 6 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ سارے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے اصول اور ضابطے بتا دیے۔ اگر اس پر مسلمان عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کامیابی دے دیتا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اگر اس سے مسلمان باز آ جائے تو یقیناً یہ دنیا کی سب سے مضبوط قوم اور سب سے طاقتور قوم بن سکتی ہے۔ ایسی جماعت کبھی بھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور جو اللہ اور رسول کے احکامات کی اطاعت کرنے والی ہو، اور جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو کہ جس میں دلوں کی زندگی، عزت، سعادت کا راز اس میں پوشیدہ ہو۔ اس پارے کے اگلے پارے میں جو سورۃ الانفال کے مضامین ہے، کچھ حصہ اس کا 10ویں پارے میں ہے۔ جیسے میں نے بتا دیا کہ چونکہ مال غنیمت کا تذکرہ ہے تو یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، اس کا جواب 10ویں پارے کی بالکل پہلی آیت میں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو دیا جائے گا، اور بقایا جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ جس کے پاس سواری ہے اس کا دگنا حصہ، اور جس کے پاس سواری نہیں ہے، بغیر سواری کے ہے، اس کا 1 حصہ۔ گویا کہ اللہ نے مجاہد کے سواری کا بھی اتنا خیال رکھا ہے اور اس کو بھی اعزاز سے نوازا ہے کہ اس کو بھی اس کا حصہ دے دیا جائے۔ پھر غزوہ بدر کے حوالے سے اس میں تفصیلی باتیں ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بھئی مشرکین کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، شام یہ مدینہ کے اوپر والی سائیڈ پہ ہے، اور یہ قافلہ بالکل سمندر کے پاس سے یوں آتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا راستہ کاٹنے کے لیے وہاں تشریف لے کے گئے ہیں کہ بھئی ان کا راستہ کاٹیں گے۔ ادھر جب پتہ چلا
کہ بھائی جو ہے نا مسلمان نا وہ جو ہمارے شام سے آنے والا لشکر ہے، وہ شام سے آنے والا قافلہ ہے، اس کو جو ہے نا لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ادھر جو ہے نا کفار کا ایک لشکر 1000 بندوں پر مشتمل نکلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی چاہت تو یہ تھی، وہ لڑنا ان کا مقصد بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ بغیر تمہارے ارادے کے تمہیں لڑانا تھا، اور یہ لڑانا اس لیے تھا کہ پتہ چلے کہ تمہاری کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، تمہیں اپنی قوت کا اندازہ بتانا تھا۔ چنانچہ جو ہے نا مسلمان جن کا خیال بھی نہیں تھا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی منظر کشی اس طرح جو ہے نا کرتے ہیں کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد جو بہت کم تھی اور کم سمجھا بھی، اور یوں مسلمانوں کو بھی کفار بہت کم دکھائی دیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا۔ چنانچہ جب مقابلہ ہوا، مسلمان 313 ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ 1000 کا لشکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر بتا دیے ہیں کہ یہ 4 چیزیں اگر کوئی بندہ کرے نا تو اللہ کی نصرت آتی ہے۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ نمبر 3، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچنا۔ نمبر 4، دشمن کے مقابلے میں جو ناموافق حالات آئے اس پر صبر کرنا۔ اگر یہ 4 کام کوئی بندہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتح دے دیتے ہیں۔ اگلا جو مضمون ہے یہ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں پر اور پیٹھوں پر سخت ضربے مارتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہے، وہ جو ہے نا کسی کافر اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کافر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اتنے میں ایک آواز آتی ہے اقدم حیزوم، یعنی اب دکھائی کوئی نہیں دے رہا ہے لیکن ایک آواز آ رہی ہے غیبی، چنانچہ وہ ایک کھوڑا لگتا ہے، اب کھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ایک پڑاک کی آواز آتی ہے اور اس کے چہرے پہ وہ کھوڑا پڑتا ہے، اور کھوڑا پڑتے ہی وہ زمین پہ اوندے منہ اور اس کے چہرے پر نیل کا نشان پڑتا ہے۔ یہ فرشتے تھے کہ جو مسلمانوں کی لشکر میں شامل ہو کر کفار کو جو ہے نا مارتے رہے۔ پھر یہاں پر ہمارے لیے جو یہ ہے کہ دیکھو مسلمان کو جو ہدایت کی گئی ہے کہ بدر میں دیکھو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مادی طور پر بھی عسکری طور پر بھی مسلمان دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، لیکن جو ہے نا مادی تیاری کوئی نہیں تھی، لیکن جو حقیقی تیاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ جو رشتہ ہے، چنانچہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگتے رہے اور کہتے رہے اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو میں نے بڑی مشکل سے بنائی ہے، اگر کل یہ جماعت نہیں رہی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس کرے اللہ کے رسول، بس کرے اللہ کے رسول، بس کافی ہے اتنا، اور جنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح جنا دے دی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تک تم سے ہو سکے نا جنگ کی تیاری، یعنی یہ صرف نہیں ہے کہ روحانی قوت کے ساتھ ساتھ مادی قوت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ڈرانا اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو یہ دین کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنا چاہیے، اور اگر صلح میں کہیں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو وہاں صلح کی بھی اجازت ہے، یہ نہ کہا جائے کہ بزدلی دکھا دی، یہ نہ کہا جائے، اگر حکمت اسی میں ہے کہ مسلمان جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صلح حدیبیہ کا جو صلح ہوئی نا، صحابہ اس پہ زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی کیونکہ شرائط سارے مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی صلح حدیبیہ کی برکت سے مکہ فتح کرایا۔ پھر آگے بتایا کہ جو جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے، اور پھر اس میں 72 مشرکین قتل بھی ہوئے، بڑے بڑے جو صنادید قریش تھے
بڑے بڑے ابو جہل جیسے لوگ اس میں مر گئے، اور ابو جہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چھوٹے بچوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مروایا۔ یہ بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب میں مارنے پہ آتا ہوں تو بچوں کے ہاتھ میں اتنے بڑے بڑے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اس کا سر کاٹا، لیکن تھا اتنا متکبر آدمی کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر کاٹنے لگے نا، تو اس کا یہ جملہ جو حدیث کی کتابوں میں ہے، فلو اکار غیر اکار قتلنی، کاش مجھے کاشتکاروں کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا، چونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انصار صحابی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر مہاجرین میں سے کوئی قتل کرتا، کوئی چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، تو مجھے یہ دکھ نہیں ہوتا۔ قتل پہ دکھ نہیں تھا اس کو، اس وقت بھی اس کو دکھ تھا اس بات پہ کہ مجھے انصار نے قتل کیا، لیکن اللہ نے چھوٹے بچوں کے ہاتھ اس کو قتل کرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو لوگ آئے پکڑے گئے ان کے فدیہ لینے کا اور ان کو ویسے آزاد کرنے کا یا ان کو قتل کرنے کا جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر کی رائے یہ تھی سب کو قتل کر دیا جائے، آپ اپنے رشتہ داروں کو لے لیں، مجھے اپنے رشتہ دار دے رہے، ابو بکر کو اپنے رشتہ دار دے دے، سب ہم قتل کریں گے۔ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی نہیں، فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی، اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوئے کہ بھئی نہیں، جو فدیہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر اللہ کا پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشورے کرنے والوں کے مشورے کی بنیاد پر، یعنی مشورے میں خیر کا حکم اللہ تبارک و تعالی نہ دیتے تو تمہارے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آنا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو مشورے میں کتنی برکت ہوتی ہے کہ جو کام مشورے سے ہو۔ چنانچہ اسی واقعے میں حضرت عمرو بن العاص کی نکاح میں حضرت زینب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، انہوں نے ہار بھیجا اپنے شوہر کو آزاد کرنے کے لیے اور چھڑانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہری بات ہے مال غنیمت ہے، وہ جو فدیے تھے آپ کے سامنے آتے رہے، آپ کو اس ہار پہ نظر پڑی ہے۔ وہ ہار جب آپ نے دیکھا آپ کے آنکھوں سے آنسو آئے۔ انہوں نے کہا یہ میری بچی کا وہ ہار ہے جو ان کی ماں نے ان کو رخصتی کے وقت پہنایا تھا، حضرت خدیجہ نے۔ ایک تو بیوی یاد آئی، غم گسار بیوی، پیار کرنے والی بیوی، مشکل وقت میں کام آنے والی بیوی، اور دوسری بچی۔ صحابہ سے کہا کہ اگر تم اس کو بغیر کسی فدیے کے چھوڑ دے اور حضرت عمرو بن العاص کو چھوڑ دے اور یہ ہار جو زینب کا ہے اس کو واپس کر دیا جائے۔ صحابہ نے کہا ہم دیتے ہیں، لیکن پھر عمرو بن العاص کو کہا اس شرط پر کہ 2 بندے میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا اور تم نے فلاں جگہ پہ حضرت زینب کو مکہ سے نکال کر ان دونوں بندوں کے حوالے کرنا ہے اور پھر میرے پاس لے آنا ہے۔ چنانچہ وہ پھر بعد میں لے آئے اور 6 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی حضرت زینب۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو پرانا نکاح تھا انہی پر ان کو برقرار رکھا اور پھر وہ آگے میاں بیوی کی طرح رہے۔ چنانچہ آخر میں یہی پھر اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ بھئی جہاد کے میدان میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹنا اور اللہ تبارک و تعالی کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔